السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، ایک مسئلہ بہت زیادہ گردش کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں ایسا مشہور ہے کہ اگر ایک مالدار نے جانور خریدا، وہ کھویا گیا، گم ہو گیا یا مر گیا، تو کہتے ہیں کہ اس کی قربانی تو ہو گئی۔ لیکن اگر کسی غریب نے کوئی جانور قربانی کے لیے خریدا تھا اور غریب کا جانور مر جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے، تو اب اس کو دوسرا لینا ضروری ہوگا۔ تو اس مسئلے کی پوری تفصیل کیا ہے، ذرا ہمارے ویورز کی رہنمائی فرمائیں، کیونکہ مکۃ المکرمہ سے بھائی ذبیح اللہ اور اسی طرح سے بڑھیو والے سے حافظ ولائے صاحب اور بھی کئی بھائیوں کے فون آئے ہیں اس مسئلے کو لے کر کہ اس مسئلے کی صحیح رہنمائی فرما دیں۔ بڑا کنفیوژن ہے اس مسئلے کو لے کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس مسئلے کو لے کر مولانا واقعتاً بڑا کنفیوژن ہے لوگوں میں، اور یہ پرانے لوگوں سے غلط مشہور ہو گیا تھا اور وہیں سے لوگوں میں کے درمیان میں چلا ہوا آ رہا ہے۔ لیکن اب جب علماء نے تحقیق کی، ان کو بتایا، آئے اپنے علاقے میں، تو ان کو عجیب سا لگتا ہے کہ ہم نے تو آج تک ایسا سنا تھا۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے کیسا سنا تھا اس پر شریعت نہیں چلتی ہے۔ جی بے شک۔ شریعت کی صحیح رہنمائی آپ کی کون کر رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو مولانا، یہ جو مشہور ہے کہ اگر مالدار آدمی کا جانور مر جائے یا مالدار آدمی کا جانور گم ہو جائے تو اس کی قربانی ہو گئی، اسے نہیں کرنی ہے، یہ غلط ہے۔ اچھا، مالدار کے مال کے اندر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر اس کا جانور گم ہو گیا یا اس کا جانور مر گیا تو اس کے مال پر جو قربانی تھی وہ ابھی ادا نہیں ہوئی ہے، اس لیے مالدار کو دوسرا جانور لینا پڑے گا اور اسے قربانی کرنی ہوگی۔ اچھا دوسرا مسئلہ غریب کا ہے۔ جی، غریب کے مال میں قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ غریب جب جانور لے کر کے آتا ہے تو اس متعینہ جانور کے اندر قربانی واجب ہوتی ہے۔ جی، اب وہ متعینہ جانور جب گم ہو جاتا ہے یا کھویا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو غریب کو دوسرا جانور لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ متعین جو اس نے جانور لیا تھا اس کے اندر قربانی ہوئی تھی اور وہی ختم ہو چکا ہے، تو اس کے اوپر جو قربانی کا وجوب آیا تھا جانور خریدنے کی وجہ سے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے جو لوگوں میں یہ غلط بات ہے، غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ تمام کتب فقہ کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو مفتی صاحب، اس مسئلے کو بڑے اچھے لوگ وہی غلط طریقے سے سمجھے ہوئے ہیں، آخر یہ غلط فہمی پھیلی کہاں سے ہے؟ ہاں جی، دیکھیے، اس کا مسئلہ یہ ایک اگلا سوال ہے۔ ناظرین، دراصل بات یہ ہے کہ اول مسئلہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب مسئلے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں ہم